کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت آ کے میرے خان صاحب کے حوالے سے بولیں گے, ٹھیک ہے, انہوں نے آگے سے بھی زیادہ گن ڈالنا ہے. وہ جو میری ساتھ وہ بچی ہے فرا, اس کے اتنا گن ڈالنا ہے, لوگوں کی گواہی بھی دیں گے. آپ نے اس کا کوئی ایشو نہیں بنانا, ان سب کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ. کانٹینٹ ارریلیونٹ ہے جو بھی تھا اس آڈیو کا. اصل ایشو ہے وائر ٹیپنگ جو انلیگل ہے, غیر آئینی ہے, وائلیشن آف دا آفیشل سیکریٹس ایکٹ ہے. کانورسیشن فارمر پرائم منسٹر اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کے درمیان ہے, اور یہ ساری وائر ٹیپنگ یاد رکھیں جب پرائم منسٹر تھے عمران خان اس وقت ہو رہی ہے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام نیوز آئی میں خوش آمدید. میں ہوں نادر گرامانی. حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ بشرا بی بی کی مبینہ آڈیو سامنے آنے کے بعد اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاہد خان صاحب اور جو اعظم خان صاحب ہیں ان کی ایک مبینہ آڈیو کال جو ہے وہ بھی سامنے آنے والی ہے. وزیر دفاع کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ جو صورتحال ہے, جو بیانیہ تھا پی ٹی آئی کا, اس کے بعد تحریک انصاف نے اس بیانیے سے ہٹ کے امریکہ سے معافی بھی مانگ لی ہے. تو وزیر دفاع کے اس دعوے میں کتنی صداقت ہے, یہ تمام صورتحال کیا ہے, اس پر ہم بات کریں گے. تحریک انصاف کی سینئر رہنما ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوں گی. صاحبہ بہت شکریہ. ہم نے دیکھا کہ ایک جو تحریک انصاف کا بیانیہ تھا, جو امریکہ کے خلاف بات ہوئی, جو آپ کا موقف سامنے آیا خط کا, اس کے بعد اب کسی اور نے نہیں بلکہ وزیر دفاع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے امریکہ سے معافی مانگ لی ہے. آپ میری بات سنیں, فواد چودھری نے آپ کو بالکل صحیح کہا ہے. ان کو کوئی بیماری ہوئی ہوئی ہے, ان کو کوئی اپنے علاج کرانا چاہیے. پوائنٹ یہ ہے کہ خان صاحب نے واضح طور پہ ان کا اپنا موقف اور پی ٹی آئی کا موقف ہر جلسے پہ دیا ہے, اور ہفتے کے دن پھر جلسے پہ دیا ہے امریکہ کے حوالے سے. اور معافی کی کون معافی مانگے گا, اور کہ ہم نے کسی کو نہیں آتھرائز کیا, نہ ہم نے کسی کو کہا اگر کوئی شخص امریکہ میں رہ رہے اور وہ کسی سے مل رہا ہے, اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہوں, ہمارا موقف وہی ہے جو پہلے تھا, اور جو خان صاحب نے سیٹرڈے کو بھی بیان کیا اپنے جلسے میں امریکہ اور اس کی سازش کے حوالے سے. تو آپ بطور ایک سیاسی جماعت, بڑی سیاسی جماعت ہیں آپ اس وقت, تو آپ نہیں سمجھتی کہ جو ماضی میں کچھ ہوا وہ سب بھلا کر اب امریکہ کے ساتھ آپ کے بہتر تعلقات ہونے چاہیے بطور اپوزیشن جماعت یا مستقبل کے حوالے سے؟ نہیں, دیکھیں, ہم کسی سے لڑائی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں سب جو ملک ہیں ان سے اچھے تعلقات ہوں, لیکن یہ ہم نہیں ماننے کے لیے تیار کہ وہ ہمیں ہماری حکومتیں یہاں لگائیں سازش کے طور پہ. یہ واضح طور پہ, اور امریکہ کو ہم سے معافی مانگنی چاہیے. ہم ان سے کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں؟ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے اگر ہم نے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی رکھی ہے؟ یہ خواجہ آصف کو کچھ سکھیات سے گئے ہیں, ان کو کوئی کم سے کم اگر ہفتے کو خان صاحب کی تقریر میں امریکہ کے اوپر سن لیتے تو اتنی بونگی نہ مارتے. تو اب دیکھیں, جو سیاست میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ آڈیوز اور ویڈیوز جو ہیں وہ آتی رہی ہیں. اب یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ جو بشرا بی بی صاحبہ کی ایک مبینہ آڈیو کال تھی جس پر آپ کا موقف تو آ چکا ہے, لیکن اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شاید اعظم خان صاحب اور عمران خان صاحب کی ایک اور آڈیو. دیکھیں, میں واضح طور پہ کر دوں, فیبریکیشن ہوتی ہے. جیسے آپ ٹیکسٹ کو کٹ پیسٹ کرتے ہیں, اسی طرح بہت سی, اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو ایک پوری اسٹیٹمنٹ دی تھی فیک ویڈیوز اور ڈیپ ویڈیوز پہ. اگر آپ بھول گئے تو وہ ویڈیو میں آپ کو بھجوا دوں گی اس پروگرام کے بعد, آپ دیکھ لیجئے. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ ایک پرائم منسٹر, یہ پرائم منسٹر عمران خان اس وقت پرائم منسٹر تھے, ان کی سیکیور لائن یا نہیں بھی سیکیور لائن ہوتی, وائر ٹیپنگ اللیگل ہے. 1997 کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, بے نظیر کی حکومت کو ہٹایا گیا تھا وائر ٹیپنگ کی وجہ سے, بے نظیر ورسز فاروق لغاری کا جو تھا کیس اس پہ. اور اس کے بعد 2015 میں ثاقب نثار صاحب کی ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے واضح طور پھر کہا, اور آرٹیکل 14 جو آئین کا ہے اس کا حوالہ دیا, اور پڑھ لیں آرٹیکل 14 جو آئین کا ہے, جو کہتے ہیں پریویسی از انوائلیبل. تو مطلب ہے, اصل سوال جو اٹھتا ہے, یہ وائر ٹیپنگ کون کر رہا ہے, کن کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے. اور میں پھر کہوں گی جو میں نے صبح پریس کانفرنس میں کہا, یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ٹیکنالوجی ہے, اور یہ اللیگل ہے, غیر آئینی ہے. اور اس کے علاوہ اگر پرنسپل سیکرٹری اور پرائم منسٹر کے درمیان آفیشیل گفتگو کو کوئی چیز فیک کر کے, فیبریکیٹ کر کے, یا جو بھی ہوتا ہے,
یہ آفیشل سیکریٹس ایکٹ کی وائلیشن بھی ہے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے ان ایجنسیز کو یا ان لوگوں کو جو یہ غلط بیانیاں کریں, فیبریکیٹڈ آڈیوز کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا ہم نوٹس لیں گے. اور میں تو سمجھتی ہوں اتنی دفعہ 2015 میں ثاقب نثار کی ججمنٹ نے کہا کہ دیکھیں 1997 کی ججمنٹ ہے اور ابھی تک وائر ٹیپنگ ہو رہی ہے جو اللیگل قرار دی گئی تھی. تو یہ تو نہیں, آپ مجھے ختم کرنے دینا. سپریم کورٹ کی آرڈر کی وائلیشن ہے, کسی نے اس آرڈر کو چیلنج نہیں کیا, تو کنٹیمپٹ کیوں نہیں سپریم کورٹ لگا رہی؟ اتنے سالوں سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ جب عمل نہیں ہوتا کنٹیمپٹ کیوں نہیں لگتا؟ نہیں, لیکن دیکھیں نا, یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ آپ نے بھی ذکر کیا, لیکن آپ کی لیڈرشپ تو اس عمل کو ویلکم کرتی رہی ہے. آپ ماضی میں دیکھیں, خان صاحب نے کہا کہ یہ ایجنسیز کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اور یہ انہوں نے اس عمل کو انڈورس کیا ہے کہ ایجنسیوں کو یہ کرنا چاہیے, کیونکہ انہی ایجنسیوں نے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ لوگوں کے گھروں کی پریویسی کی وائلیشن کریں اور آپ ٹیپنگ کریں. ہم نے, کیونکہ ہم اس کے وکٹم پہلے سے رہے ہیں, جب ہم گورنمنٹ میں نہیں تھے اس وقت سے ہم نے اس کو اپوز کیا ہے, کیونکہ فیک ویڈیوز بہت سی کب سے چل رہی ہیں. اور یہ فیک ویڈیوز جن کی ٹریڈیشن رہی ہے, یہ وہ جو کانوکٹ ہیں مریم نواز اور ان کی پارٹی اور ان کے میڈیا سیل اور 7 انٹیلیجنس ایجنسیز, یہ پرانی ٹریڈیشن رہی ہے. 2015 میں جون کے مہینے میں 4 جون کو ڈان اخبار میں خبر آئی تھی جس میں ISI نے ایڈمٹ کیا کہ انہوں نے مئی کے مہینے میں 6800 کچھ فون ٹیپ کیے. تو یہ ایڈمیشن ان کی تھی, اس وقت سے یہ اللیگل کام کرتے آ رہے ہیں. تو قانون کا جب ایک چیز اللیگل ہے, غیر آئینی ہے, تو اس پہ ایکشن ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہم بالکل اس پہ ایکشن لیں گے. نہیں, یہ تو آپ نے آج پریس کانفرنس میں بھی یہ واضح کیا تھا کہ اگر آڈیو کال لیک ہوتی ہے تو یہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی, لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ یہ معاملہ کلیئر ہونا چاہیے؟ اگر آپ نے یا خان صاحب نے کے درمیان ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی تو پھر معاملہ سامنے آئے تاکہ جو الزامات لگ رہے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ کٹ پیسٹ کر کے آپ ایک ورڈ ادھر سے لے لیں, ایک ورڈ ادھر سے, اور یہ ثاقب نثار کی ویڈیو جو آڈیو ریلیز ہوئی تھی اس میں واضح طور پہ یہ اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ یہ فیبریکیٹ کرتے ہیں. یہی پرابلم ہے. لیکن اصل ایشو ہے جو ایجنسیز یہ حرکتیں کر رہی ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ججمنٹ آئی ہوئی ہے سپریم کورٹ کی, ایک دفعہ نہیں بار بار آئی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اصل ایشو وائر ٹیپنگ اور اس کی اللیگیلٹی جو ہے اس پہ ہونا چاہیے فوکس. لیکن آج دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, آپ تو وہی شکوہ کر رہے ہیں جو ماضی میں دیگر جماعتیں جو ہیں وہ کرتی رہی ہیں کہ ان کے دیگر جماعتیں تو خود ریلیز کرتی رہی ہیں. بھائی پرابلم ہی یہ ہے کہ PMLN کا تو یہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ فیک ویڈیوز ریلیز کرنا, سارا کچھ ریلیز کرنا. آپ DG ISPR کی وہ سٹیٹمنٹ دہرا دینا. آپ پر یہ بھی تو تنقید ہو رہی ہے نا کہ جب آپ حکومت میں تھے تو جن شخصیات کی آپ تعریف کیا کرتے تھے, آج آپ اگر پارلیمان میں دیکھیں, اب یہ بات نہیں ہے جو کہ ہم شخصیات کی بات نہیں ہے. جو کوئی صحیح کام کرے گا اس کی تعریف ہوگی. جب وہی شخص غلط کام کرے گا اور غیر آئینی کام کرے گا, اللیگل کام کرے گا, تو ہم اس کی تنقید کریں گے. اور جمہوریت میں سوال اٹھانا ایک ہمارا حق ہے, جمہوری حق ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی اس میں کیا ایشو ہے. اب یہ تو آپ دیکھیں, آپ کے کئی جرنلسٹ کوئی سوال اٹھاتے ہیں, دوسرے دن یا ان کی مار پیٹ ہو جاتی ہے, یا ان پہ اٹیک ہوتا ہے, یا ان پہ فیک FIRs ہو جاتی ہیں. یہ تو تماشا ہی چل گیا ہے نا پورا. ایک ابھی جو سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹرینڈز چل رہے ہیں, اب اس پر کیا تحریک انصاف کی جو قیادت ہے PTI کے اکاؤنٹ سے بھی چل رہی ہیں, تو PTI قیادت کی اس میں رضامندی شامل ہے جو کچھ اس وقت ٹرینڈز چل رہے ہیں؟ ہماری ٹرینڈ چل رہی ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور, جو ہماری آفیشل ٹرینڈ ہے. باقی سوشل میڈیا کو کوئی کنٹرول کر سکتا ہے؟ سوشل میڈیا پہ کیا کیا چل رہا ہے, غلط باتیں بھی نکلتی ہیں, سب پہ اٹیک ہوتا ہے, گالی گلوچ ہوتی ہے. سوشل میڈیا آپ کا کنٹرولبل ہے ہی نہیں. تو یہ ہمیں کیا پتا کون ٹرینڈ کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. یہ تو ایک فری فار آل ہے سوشل میڈیا پہ. تو آپ ہم پہ کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں, آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟
नहीं प्रूफ इस हवाले से देखिए ना, गलत बयानी आप मीडिया पे, यही प्रॉब्लम है। या तो प्रूफ हो तो आप प्रूफ से बात करें, अगर तो ऑफिशियल एक्यूजेशन ना लगाएं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं कोई इल्जाम तो नहीं लगा रहा, लेकिन मैंने जैसे जिक्र किया कि तहरीक इंसाफ, मैंने आपको क्लियरली कह दिया, हमारी ऑफिशियल ट्रेंड परेड ग्राउंड थी जलसे के वक्त, अब हमारी ऑफिशियल ट्रेंड वापस पुरानी वाली है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, हमारी ये ऑफिशियल ट्रेंड। हाँ, इसमें डॉक्टर साहब एक सवाल ये भी है कि जैसे ऑडियो और वीडियोस का जिक्र होता है, तो हाल ही में हमने देखा कि शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये वाज़ेह कहा कि हमारे पास तो ऐसी मैंने भी वो सुनी है और हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप शहबाज गिल से खुद पूछें अगर उनके पास ऐसी है, तो मैं आपको वाज़ेह कर दूं। और ये सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने भी वाज़ेह कर दिया था। तो एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जो आपका बयानिया है, जिसका आपने जिक्र भी किया कि आपने सोशल मीडिया पे इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड चलाया, लेकिन जो काबीना में आपके साथ इत्तेहादी जमातें शामिल रहीं, क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ उनको कन्विंस करने में नाकाम रही और वो अब हुकूमत में शामिल हो गई? उन्होंने खुद बयान दे दिया पार्लियामान में, बाप ने भी और MQM ने भी, कि हमें फोन कॉल्स आती हैं, हम उधर जाते हैं, हम फोन कॉल करके हम अपनी डेवलपमेंट फंड, हुकूमत जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये हमारी सुन नहीं रही थी, हमने फोन कॉल्स कराए तो हमारे डेवलपमेंट फंड्स मिले। तो वो खुद इत्तेहादी जमातों ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो फिर ये तासुर लिया जाए कि वो तहरीक इंसाफ में भी फोन कॉल्स पर आई थी? ये उनसे पूछे। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि वो कहते हैं कि हमें तो कॉल्स आती हैं तो हम उधर चले जाते हैं, तो आप उनसे पूछे ना, मैं उनकी तरफ कि मैं उनकी स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूं ना भाई। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब यहाँ पर एक दूसरा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपने देखा कि 2018 में आपको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, 4 हलकों का मामला उठा, लेकिन अब एक बार फिर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं, जो उनका रोल है, उस पर बड़े एतराज़ात हैं। तो मैं आपको ये बता, आप रिकॉर्ड चेक करें, 2018 के इलेक्शन के बाद भी सबसे ज्यादा केसेस हमारी पार्टी ने रजिस्टर किए थे, तो हमें उस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। अभी हमें इस वास्ते हैं क्योंकि अब आज फॉर एग्जांपल मुल्तान में हमें पता चला है हमारे कैंडिडेट और उनके रिप्रेजेंटेटिव से कि इलेक्शन कमीशन के लोग, एजेंसीज के लोग और PMLN के लोग और कमिश्नर के दफ्तर में मीटिंग हुई है। हमने ये प्रूफ्स भी दे दिए हैं, हम इस पे रेफरेंस भी फाइल कर रहे हैं। तो जब इस किस्म की हरकतें इलेक्शन कमीशन करेगा और ओपन नहीं करेगा, अब फॉर एग्जांपल कई शेखुपुरा में इतने ज्यादा वोट्स नए वाले ऐड हो गए हैं जो कि वहां के नहीं है, जो लोग वहां के वोटर्स से उनके वोट किसी और जगह फेंक दिए गए हैं। ये सारी इरेगुलरिटीज हो रही हैं और हम इन पे एप्लीकेशंस फाइल कर रहे हैं, और जब सारी एप्लीकेशंस हो जाएंगी हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। क्योंकि देखें, ये हमने पहले भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो हरकतें कर रही है उससे उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। तो फिर इस कमीशन की निगरानी में आपको 2023 के इलेक्शन जो आम इंतखाबात होंगे वो काबिल कबूल होंगे? हम देखेंगे उस वक्त इलेक्शन कमीशन क्या हरकतें करता है। नहीं, लोग तो वही होंगे ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, मेंबरान हो गए, जिन पर हम समझते हैं अगर उनकी यही क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई और अगर हम कोर्ट जाते हैं और हम प्रूफ देते हैं कि ये क्रेडिबल नहीं है, ये PMLN के साथ रिगिंग कर रहे हैं, तो फिर तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब सिंध के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, आपको पता है, और ये कोई मैं छुपी भी खबर न्यूज नहीं दे रही, वो सिंध गवर्नमेंट की भी पे ले रहे हैं, दो जगह से पे ले रहे हैं। कैसे वो इलेक्शन कमिश्नर? और आपने सिंध के बाई इलेक्शंस का तो देख ही लिया, सारे मुल्क ने जो वहाँ हुआ है, एक माफिया ने, और जो मारपीट हुई है, जो वोटर्स के डब्बे थे वोट्स के वो पानी में गिरा रहे थे, 21 लोगों को मारपीट की गई, लोगों पे फायरिंग की गई PPP की तरफ से। तो खान साहब ने कहा है कि आपके उम्मीदवारों को वाज़ेह हैं। खान साहब ने कहा है कि आपके उम्मीदवारों को फोन कॉल्स भी आई हैं, उन पर दबाव भी था। बिल्कुल आया है, पंजाब में भी हमारे उम्मीदवारों को आ रहा है कि जी आप अपना टिकट मत लें, आप बैठ जाएं। ये आ रही हैं चीजें और ये पब्लिक है, हमारे लोग पब्लिक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, वो कौन लोग हैं जिनकी तरफ से कॉल्स आ रही हैं? ये आप पूछे ना, आपको नहीं पता अभी तक? नहीं, आप अगर वजाहत कर दें। नहीं, मैंने तो नहीं रखी, हमारी लीडरशिप जिन्होंने बात की है उनसे पूछे। लेकिन अब देखें डॉक्टर साहब, आप और मैं तो नहीं ना कॉल कर रहे, तो फिर कॉल कहाँ से आ रही है? फिर नहीं, एक मसला, जब आप पार्लियामान में थे, जब आप हुकूमत में थे, तो आपने खान साहब ने, तहरीक इंसाफ ने
یہ کھل کر کہا کہ پارلیمان جو ہے وہ بالادست ہے اور تمام معاملات یہیں حل ہونے چاہیے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ جو نیب ترامیم ہوئی ہیں اس معاملے کو آپ جو ہے وہ سپریم کورٹ لے کر گئے ہیں, تو آپ کیونکہ یہ پارلیمان ہے ہی نہیں, یہ پارلیمان تو مذاق ہے. لارجسٹ پارٹی سیاسی پارٹی نے استعفے دے دیے, بیٹھی ہوئی نہیں ہے, ایک فیک اپوزیشن بنائی ہوئی ہے. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ پوری چیزیں وداؤٹ کورم پاس ہوتی جا رہی ہیں. کیا باتیں آپ کر رہے ہیں؟ پارلیمان جب ہوگی, جب مزاحیہ پارلیمان نہیں ہوگی تو پھر پارلیمان اپنا صحیح رول پلے کر سکے گی. ابھی پارلیمان کا تو سب مذاق ہی ہے نا ایک. تو ڈاکٹر صاحبہ مختصر ایک بات بتائیے گا کہ پھر آپ کی نظر میں حل کیا ہے کہ آپ کے استعفے پڑے ہوئے ہیں؟ الیکشن. آپ ایک ہی حل ہے جو صورتحال جاری ہے. معیشت 3 مہینے میں انہوں نے تباہ کر دی, جبکہ ہم معیشت کو اوپر سٹیبلائز کر کے لے کے جا رہے تھے. پورا آئی ایم ایف کا معاہدہ آپ کا ہے, میری بات سنیں, یہ بھی ایک رونا دھونا ان کا ہے, ختم ہونا چاہیے. جو کنڈیشن انہوں نے لگائی ہے کرپشن وغیرہ کی, ہمارے ساتھ تو نہیں لگی تھی. ہمیں تو آئی ایم ایف نے نہیں کہا تھا جس طریقے سے پیٹرول اور ان کی چیزیں یہ بڑھا رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ یہ رونا دھونا کر رہے ہیں, ان سے سنبھالی نہیں جا رہی, یا پھر یہ جان کے معیشت اور ملک کو تباہ کر رہے ہیں تاکہ بالکل پاکستان کمزور ہو کے تو جو امریکہ کا ایجنڈا ہے وہ پورا کریں, چاہے ان کو بیسز دیں, چاہے آپ اسرائیل کی ریکگنیشن کریں, ہندوستان سے ٹریڈ کریں, سارا جو امریکہ کا ایجنڈا ہے وہ پھر آپ کریں. تو یہ اس واسطے ایک ہی حل ہے کہ آپ فوری طور پہ فیئر اور فری الیکشن کرائیں, ڈیٹ دیں, کیئر ٹیکر حکومت آئے اور فوری طور پہ الیکشن ہو تاکہ عوام اپنے نمائندے سلیکٹ کریں. ڈاکٹر صاحب مختصر ایک سوال یہ ہوگا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب آپ نے استعفے دیے تو بعد میں وہ استعفے آپ نے واپس لے لیے اور دوبارہ پارلیمان میں آئے اور سب نے ویلکم بھی کیا, تو اس مرتبہ بھی ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ جائیں؟ اس دفعہ صورتحال بہت فرق ہے. اس دفعہ ایک امریکہ کی سازش ہوئی ہے, ہمیں بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور اس واسطے اس وقت یہ کوئی حکومت سازش کے طور پہ نہیں آئی تھی, امریکہ کی سازش کے طور پہ. تو اس واسطے یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم واپس لیں گے استعفے اور ایسے مزاحیہ ادھر جائیں گے اور ایک امپورٹڈ حکومت کو اکنالج کریں گے, یہ نہیں ہونے والا. ایک لاسٹ سوال ہے آپ سے ڈاکٹر صاحبہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو امریکہ کا خط آیا تھا اس پر آپ نے ہی دیکھا اور آپ نے یہ کہا کہ اس کا جواب دینا چاہیے, شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی بیان سامنے آ گیا, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ قریشی صاحب نے یا وزارت خارجہ نے اس خط کو اتنا اہم نہیں سمجھا یا اس کو اگنور کیا؟ آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا, سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں قریشی صاحب سے بھی ہمارے, لیکن ان کو دکھایا نہیں گیا, پہلے تو دکھایا نہیں گیا ان کو. وہ تو ان کو اطلاع کہیں سے آئی تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ مجھے خط دکھاؤ. تو ہم نے پہلا سوال یہی اٹھایا تھا کہ پرائم منسٹر تو عمران خان تھے, ان سے بھی چھپایا گیا, فورن منسٹر سے بھی چھپایا گیا کہ سائفر کس کے لیے آیا تھا. بیکاز نارملی سائفر فورن منسٹر, پرائم منسٹر, آئی ایس آئی, چیف آف آرمی اسٹاف, ان کے پاس جاتا ہے ایز اے روٹین. تو کیوں روکا گیا, ان کو کیوں نہیں دکھایا گیا پہلے؟ چلیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین ہم یہاں پر ایک شارٹ اور بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سلیم مانڈوی والا صاحب اور سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب, جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. مانڈوی والا صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ ابھی جو پہلے ایک آڈیو آئی اور ابھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شاید خان صاحب کی ایک دوسری آڈیو سامنے آنے والی ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا اس پر بڑا واضح موقف رہا ہے اور پیپلز پارٹی نے کبھی ان اقدامات کو انڈورس نہیں کیا, ان کی تعریف نہیں کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کی کال ٹیپ کرنا ایک درست عمل ہوگا؟ دیکھیں جی, ہم نے تو کوئی ان کی ٹیپ نہیں کی کال. جنہوں نے ٹیپ کی ہیں, جنہوں نے یہ ریلیز کی ہیں, ان کو پتا ہوگا. ہمیں تو نہ اس کا کبھی نالج تھا, نہ یہ کبھی ہم نے کام پہلے کیا ہے پیپلز پارٹی نے, تو مجھے نہیں پتا. یہ تو پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں کہ کنہوں نے یہ کال ٹیپ کی ہیں اور کنہوں نے یہ ریلیز کی ہیں, یہ تو انہی کو پتا ہوگا. مانڈیلا صاحب, اب دیکھیں کہ جو دعویٰ کیا گیا یا جس کو آپ مسترد کرتے رہے ہیں کہ امریکہ کی سازش تھی, لیکن ابھی دیکھیں تو وزیر خارجہ جو ہیں وہ بلا ہیں, پھر وزیر مملکت کا تعلق جو ہے وہ بھی آپ کی پارٹی سے ہے. تو آپ یہ تمام معاملہ جو ہے وہ کلیئر کیوں نہیں کرتے کہ اس خط میں کیا تھا, معاملہ کیا تھا, یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ قومی سلامتی کا دیکھیں یہ تو کلیئر ہو گیا
सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई प्राइम मिनिस्टर ने, वहां सब चीजें क्लियर हो गई। और सबसे बड़ा देखें, अभी आपने खुद ही सुना होगा मीडिया में कि इनके सेक्रेटरी जनरल ने लेटर लिखा है असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट सेक्रेटरी लू को कि जी हमारी ये जो हमारा जो इशू है, जो गलत फहमी है, उसको दूर किया जाए और ये किया जाए। तो ये तो खुद ही अपना बयानिया राइटिंग में खत्म कर रहे हैं, ये नहीं कि वर्बली, वो खुद लेटर लिख रहे हैं कि जी ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कोई हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, इसको जो है वो। तो ये देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि पीटीआई को किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही अपने आप को प्रॉब्लम में डालते हैं, खुद ही ये नैरेटिव्स क्रिएट करते हैं और खुद ही फिर उसमें उलझ जाते हैं और फिर कहते हैं जी ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। और मैंने तो उस दिन एक शो पे कहा, अली मोहम्मद खान मेरे साथ थे, कि जब तक पीटीआई ये बिलीव नहीं करेगी तब तक ये अपने मसले हल नहीं करेंगे कि इनको इनके लोगों ने निकाला है, इनको ऑपोजिशन ने भी नहीं निकाला, इनको इनके लोगों ने निकाला है। 25 एमएनए जो चले जाएं किसी पार्टी से, तो मैंने उनको यही समझाया, मैंने कहा भाई आप अपने मसाइल देखें, कोई इंपोर्टेड हुकूमत नहीं है, कोई साजिश नहीं हुई आपके खिलाफ, आपके अपने लोगों ने ऑपोजिशन से मिलके आपको निकाला है। जिस दिन आपको इसका यकीन आ जाएगा उस दिन शायद आप अपनी चीजें ठीक कर लें, अगर अदरवाइज तो इनके यही मसाइल रहेंगे और आगे भी यही रहेंगे। तो सलीम साहब, अफनान साहब से बात कर लेते हैं। अफनान साहब, हमने देखा कि वज़ीर दिफा जिनका ताल्लुक आपकी पार्टी से, उन्होंने दावा किया कि जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने अमेरिका से माफ़ी भी मांगी है, लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने जो है वो आपने देखा तरदीद कर दी। तो आप समझते हैं कि ये बयानात की हद तक है, ये एक सियासी बयान था या आपके पास कोई सबूत भी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए जो सबसे बड़ा सबूत है ना इस चीज़ का वो ये है कि परसों जो है वो सदर मुमलिकत ने जो एम्बेसडर है, ना सिर्फ उसको एक्सेप्ट किया एज एम्बेसडर टू पाकिस्तान, बल्कि उसको 21 तोपों की सलामी भी दी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तो भाई अब अगर आपने गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया, उसको गार्ड ऑफ ऑनर देने की जरूरत नहीं। अगर उसको आपने दिया है इसका मतलब ये है कि आप अमेरिका से ताल्लुकात ठीक करने का नहीं। लेकिन वो तो अफनान साहब आप नहीं समझते कि वो फॉर्मेलिटीज होती हैं, सफारती आदाब होते हैं? फॉर्मेलिटी है, काफी हफ्तों से, कई हफ्तों से नहीं ले रहे थे, ये वो बड़े अरसे से इंतजार कर रहा है इसका। और खाली ये है कि उसने वो नहीं लिया, कहते हैं उसके पेपर्स नहीं लिए, उसको जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। गार्ड ऑफ पैसे को तो गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिलता ना, इसका मतलब ये है कि अपने ताल्लुकात अब उनके साथ ठीक करना चाहते हैं। तो ये पहले आवाम को इन्होंने बेवकूफ बना के तुरंत भेज दिया उसका, ये जो है अपना इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और ये वाली सारी कहानी, और ये कि अमेरिका और ये, और अभी अमेरिका के दोबारा से इनके तरले कर रहे हैं। अब इन लोगों का झूठ बोलने के अलावा इनका कोई और काम है ही, इनको जब एक काम करना आता है वो ये झूठ बोलते रहते सुबह शाम, और फिर वो ज़्यादा झूठ के आपको पता है पैर होते नहीं है, तो वो कहानी हमेशा जो है वो एड अप नहीं हो। लेकिन अफनान साहब देखेंगे ना, माजी में देखें वो जज अरशद मलिक की वीडियो हो या नून लीग के खिलाफ दीगर जो ऑडियोज़ हों या मुबैना जो वीडियोज़ हों, आप उस पर आपका भी मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रहा है पीपल्स पार्टी की तरह। तो अभी आप समझते हैं कि सियासत में ऑडियोज़ और वीडियोज़ पर जो है वो मुखालफिन को तनकीद का निशाना बनाना एक दुरुस्त होगा? लेकिन मैं इसके ऊपर ये समझता हूँ कि जो है वो वीडियो वगैरह या ब्लैक मेलिंग करने के लिए कुछ बनाना, कोई भी बनाए वो गलत काम है, चाहे वो कोई रियासती इदारा ही हो। जहाँ तक बात रहेगी सर्वेलेंस करने की, ये ऑडियो की, ताकि ये मतलब जैसे आप किसी भी मुल्क में जो है वो एजेंसियाँ करती हैं, तो उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो मुल्क सिक्योरिटी को इंश्योर करे। उस हद तक तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर ज़ाहिर है अगर वो किसी को ब्लैकमेल करने के लिए या किसी और मुकाबले, इसमें सलीम साहब का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। मांडीवाला साहब, जो हाल ही में आपने देखा कि नए जो सफ़ीर हैं अमेरिका के पाकिस्तान में, उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से भी मुलाकात की, तो अमेरिका की जानिब से आपके इल्म में है कि कोई तहफ़्फ़ुज़ात या उनकी जानिब से कोई एतराज़ात आए हों जो पाकिस्तान में एक बयानिया जोड़ा गया है, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं? देखें, जब ये बयानिया चल रहा था तो मुझे उनके सफारत खाने से इस्लामाबाद में और कराची में दोनों से मुझे ये क्वेश्चन आया कि भाई ये बयानिया कहाँ से आ रहा है, हमने तो इस किस्म की कोई ना लेटर लिखा, हमने ना इस किस्म की कोई चीज़ कही,
نہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس قسم کا کوئی اسٹیٹمنٹ ایشو کیا. تو یہ کیا، یہ بیانیہ کہاں سے آیا ہے اور یہ کیوں آیا ہے، ان کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا. وہ ہم سے جاننا چاہ رہے تھے. تو یہ کس لیول سے تھے مانڈیولا صاحب، یہ اعتراضات کس؟ اعتراضات نہیں تھے، وہ پوچھ رہے تھے ہم سے کہ بھائی یہ پرائم منسٹر جو یہ باتیں کر رہا ہے گھڑی گھڑی یونائٹڈ اسٹیٹس کے بارے میں، who is he referring to؟ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کس نے اس کو یہ لیٹر لکھا ہے. ہم نے تو واشنگٹن سے بھی چیک کیا ہے، ہم نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے چیک کیا ہے، کسی نے ایسی کوئی بات کی نہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سیلف کریٹڈ بیانیہ ہے جو کہ آپ سیاست کے لیے یوز کر رہے ہیں، جو جس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. شاید آپ کی سیاست کو فائدہ ہو رہا ہو، ملک کو کوئی. تو اس قسم کے بیانیے کو لانے سے آپ اپنے آپ کا نقصان کریں گے اور کسی کا نہیں کریں گے. تو آپ چلیں سلیم صاحب یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں، لیکن اسی پر پھر بریک ہم دوبارہ جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور یہی جو معاملات ہیں انہی پر ہم آپ کا موقف لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عفنان اللہ صاحب، آپ بتائیے گا کہ اس وقت جو آپ نے قانون سازی کی نیب کے حوالے سے، اب تحریک انصاف اس سارے معاملے کو سپریم کورٹ میں لے کر گئی ہوئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں یا مسلم لیگ نون یا حکومت تحریک انصاف کو دعوت دے گی کہ وہ سپریم کورٹ کی بجائے پارلیمان میں آ کر اس معاملے پر بات کریں؟ آپ دعوت دیں گے ان کو؟ دیکھیں، ہم نے تو ہمیشہ یہ دعوت ہم کو دی ہے کہ وہ پاکستان کو کے تمام مسائل ڈسکس کرے، مگر انفارچونیٹلی جو ہے وہ پی ٹی آئی نے یہ بنا دی ہے کہ ان کو جو بھی مسئلہ ہوگا اس کا سلوشن جو ہے وہ سپریم کورٹ سے جا کے لیں گے، اور وہ روزانہ اپنے جو سیاسی معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے وہ سپریم کورٹ بھاگے جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے اپنے مسائل حل کروا رہے ہوتے ہیں. یہ انفارچونیٹ ہے کہ جو معاملات پارلیمان میں ڈسکس ہونے چاہیے وہ جو ہے وہ کورٹوں میں ڈسکس ہو رہے ہیں. اور جہاں تک نیب لا کی بات ہے، دیکھیں ہم نے جو نیب کا لا تبدیل کیا ہے وہ اس بیسس کیا ہے جس بیسس بہت سارے کورٹ آرڈرز تھے، اسی لیے ان چیزوں کو تبدیل کیا جائے. مثال کے طور پہ دنیا کے تمام کا جو قانون ہے اس کے اندر یو آر انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. نیا کا قانون یہ تھا کہ وہ آپ کو الزام لگا دیتے تھے کہ جی آپ گلٹی ہیں، اب آپ پروف کریں اپنی انوسنٹ. یہ کہاں پہ یہ آئیڈیالوجی کونسل کی بھی ریکمنڈیشن تھی کہ اس کو ختم کیا جائے، اس چیز کو ہم نے ختم کیا ہے. پھر 90 دن بغیر کہتے ہیں آپ کو وہ بیل کے اٹھا کے لے جاتے تھے، اب وہ 90 دن بعد دوبارہ سے اس کو ایکسٹینڈ کرا لیتے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ بندہ اندر پڑا مہینوں سے، یہ اس کو ہم نے کیا ہے کہ اس کی بیل ہو سکتی ہے. تو ایسی کوئی مین چیز ہم نے، باقی جو ہے وہ پروسیکیوشن وہی کی وہی ہے. اگر انہوں نے کسی کو پروسیکیوٹ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. لیکن اس میں دیکھیں آپ نے بیانات تو دیے، مسلم لیگ نون کا جو تحریک انصاف پر تنقید ہے وہ تو بڑی رہی ہے، لیکن آج تک مسلم لیگ نون کیا سامنے لا سکی ہے؟ مطلب ابھی بھی آپ جو آڈیو کالز آ رہی ہیں ان پہ ہی ڈیپینڈ کر رہے ہیں، ان پہ ہی تنقید کا ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو مسلم لیگ نون کا اگر یہ موقف ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے تو وہ پھر ثبوت آپ نہیں سمجھتے کہ عوام کے سامنے آنے چاہیے؟ لیکن جو کرپشن کا معاملہ ہے اس کے اوپر تو کام جاری ہے، اس کے اندر مختلف جو ہے چیزیں آپ کے سامنے آنے بھی شروع ہو گئی ہیں. کل پرسوں جو ہے وہ جو فیصل آباد اکنامک زون کے اندر 10 ایکڑ زمین کی لیگل الاٹمنٹ کی گئی ہے، جو 80 کروڑ یا 70 کروڑ کی زمین ہے وہ جو ہے وہ 8 کروڑ فرح گوگی صاحبہ کو دے دی گئی ہے، وہ جو فرنٹ وومن ہے عمران خان صاحبہ کی. تو اس کو وہ کیس انیشیٹ ہوا ہوا ہے. پھر توشہ خانہ کا کیس انیشیٹ ہوا ہوا ہے، جو روڈا لاہور والی جو اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کا کیس انیشیٹ ہوا ہوا ہے. تو بہت سارے کیسز جو ہیں وہ انیشیٹ ان کے اوپر ہو گئے ہیں، وہ آنے والے وقتوں میں ان کے اوپر مزید کام ہو رہا ہے، تو وہ جو معاملات ہیں وہ عوام کے سامنے آ جائیں. لیکن جو آپ نے ترامیم کی ہیں کہ اب جو بے نامی اثاثے ہوں گے وہ ثابت کرنا جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ بہت مشکل ہوگا، تو آپ پی ٹی آئی کے خلاف پھر یہ کرپشن کے کیسز خاص طور پر نیب ثابت کر سکے گا؟ دیکھیے ایف آئی اے کا لا تو وہیں کا، نیب تو ویسے بھی انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ ہے، وہ تو نیب چیئرمین کے اس کے حساب سے چلتا ہے. لیکن ایف آئی اے کے معاملات وہیں کے اینٹی کرپشن کے معاملات وہیں کے وہیں ہیں، تو ان قوانین کو استعمال کیا جاتا ہے. بات دیکھیں بڑی سمپل سی ہے، اگر تو کوئی غلط کام ہوا ہے تو اس کا ثبوت ہونے چاہیے. اگر آپ ثبوت کے ساتھ کسی کو پروف کر سکتے ہو کہ اس نے کرپشن کی تو اس نے کرپشن کی ہے.
ادروائز یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی بھی الزام لگا دو کہ تم چور ہو تم چور ہو. بالکل بالکل. عفنان صاحب یہاں پر ہم سلیم صاحب کا بھی ایک موقف لے لیں گے. سلیم صاحب جیسے ہم بات کر رہے تھے وہی امریکی خط کے معاملے پر جو خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا اس پر تحریک انصاف کا بیان تو آ گیا, انہوں نے تردید بھی کر دی, لیکن آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا تحریک انصاف جو ہے وہ مستقبل میں امریکہ سے واقعی معافی مانگے گی یا اس بیانیے سے پیچھے پی ٹی آئی کو ہٹنا پڑے گا, ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوگی؟ دیکھیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کس چیز کی یہ تردید کر رہے ہیں. وہ کیا یہ تو کہیں کہ ہم نے یہ لیٹر نہیں لکھا, کیا یہ کہیں کہ ہمارے اس پارٹی کے عہدیدار نے یہ لیٹر نہیں لکھا؟ وہ ان چیزوں کی تردید نہیں کر رہے, وہ تو وربلی تردید کرتے ہیں, وہ تو خود کام کر کے کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا. تو اب میں دیکھیں ایسے لوگوں پہ میں کیا کمنٹ کروں جو خود یہ چیزیں کرتے ہیں اور پھر آگے کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں. تو بھائی کس نے کیا؟ آپ کے سارے میڈیا چینلز نے وہ لیٹر دکھایا ہے, پھر عمران خان صاحب کی وہ دکھائی ہے جو وہ ایک پرچی لے کے یا ایک وہ لیٹر لے کے جس میں کسی کو نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے, وہ ساری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی. یہ کیا مذاق ہے بھائی؟ یہ کوئی پرائم منسٹر کی حرکتیں ہیں؟ یہ کوئی پرائم منسٹر اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے؟ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ڈیلنگ ود دی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. تو آپ اس قسم کا مذاق, اس قسم کا جس کو کہتے ہیں نا بچپنا ٹائپ آف حرکتیں ایسے ملک کے ساتھ کریں گے تو ول دے ٹیک یو سیریسلی ان فیوچر؟ دے ول ناٹ ٹیک یو سیریسلی ان فیوچر. تو یہ ان کو خود ریئلائز ہونا چاہیے. بہت شکریہ سلیم صاحب آپ کا. سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اگلے پروگرام تک دیں اجازت. اللہ حافظ. ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے, اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے.